دوستو، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ چونکہ یہ دیوتا کا درجہ رکھتا تھا، اسی لیے بادشاہ اور دیوتا یا مذہب اور سیاست کا ملاپ ہو گیا تھا، اور ان دونوں کے درمیان کوئی رقابت اور جھگڑا نہیں رہا تھا۔ بادشاہ کو فرعون کا خطاب جدید سلطنت میں ملا۔ اس کے اختیارات بہت زیادہ تھے، مگر یہ اختیارات اسے ایک دم نہیں ملے تھے، بلکہ ان کے پیچھے تاریخی وجوہات تھیں۔ اپنے ابتدائی دور میں یا قدیم عہد میں بادشاہ کی ذمہ داری تھی کہ فصلیں زرخیز ہوں، آب پاشی کا نظام بہتر ہو اور زراعت کے لیے اور زیادہ زمینیں حاصل کی جائیں، کیونکہ اس کی آمدنی کا سب سے بڑا ذریعہ زراعت تھی۔ اس زمانے میں وہ تمام زمین کا مالک بن گیا اور دیوتا کا جان نشین کہلانے لگا۔ جدید سلطنت کے آتے آتے اس کے اختیارات بہت بڑھ گئے اور یہ دیوتا بن کر قانون سے بالا تر ہو گیا۔ مجسموں اور تصاویر میں اسے جنگجو اور فاتح بتایا گیا ہے۔ اپنی رعایا کے لیے یہ ان کا محافظ اور سرپرست تھا۔ چونکہ یہ زمینوں کا مالک تھا، اسی لیے زائد پیداوار شاہی گوداموں میں جمع ہو جاتی تھی۔ اس سے وہ دربار کے لوگوں کو ان کا حصہ دیا کرتے تھے۔ اس کے خزانے میں سونے اور چاندی کے ذخیرے تھے۔ جنگوں میں جو مال غنیمت آتا تھا اور جنگی قیدی پکڑے جاتے تھے، وہ ان کا مالک ہوتا تھا۔ اس کی ذات میں چونکہ تمام اختیارات تھے، اسی لیے وہ بڑے بڑے عہدوں پر لوگوں کو وہی مقرر کرتا تھا۔ پجاریوں کا تقرر بھی اس کے ذمہ تھا۔ اس کے نام پر ٹیکس لیے جاتے تھے اور اس کے نام پر دعائیں بھی کی جاتی تھیں۔ شاہی علامت کے طور پر وہ سفید اور سرخ رنگ کے تاج پہنا کرتا تھا۔ جب محل سے باہر جاتا تو تخت یا رخت پر سوار ہو کر جاتا تھا۔ عام موقعوں پر وہ سنہری لباس پہنتا تھا اور نکلی داڑھی لگاتا تھا تاکہ اس سے عقل مندی ظاہر ہو۔ مرنے پر اس کی دولت اس کے ساتھ مقبرے میں دفن ہو جاتی تھی۔ اب یہ دولت دنیا کے مختلف میوزیموں میں بکھری ہوئی ہے۔